ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 12۔ گرم کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑے وہ ایک نرس کے ساتھ کھڑی کوئی فائل دیکھ رہی تھی، جبھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا۔ سمرین، کنان اور تم پہ اٹیک ہوا تھا؟ وہ اس کے لیے ازحد فکر مند لگ رہا تھا۔ جی ڈاکٹر صفان، بس قسمت اچھی تھی جو جان بچ گئی۔ نرس کو جانے کا اشارہ کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ جواباً اس نے کچھ نہیں کہا، نچلا لب دانتوں تلے دبائے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بس نہیں چلتا تھا کہ اسے زمانے سے چھپا کے اپنے دل کی دنیا میں بسا لے۔ ارے سب ٹھیک ہے، اب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ مسکرا کر کہتی ہوئے سمرین نے اپنا مگ اس کی جانب بڑھا دیا۔ ایک وقت تھا جب وہ ہمیشہ اس سے بغیر پوچھے اس کی کافی اٹھا لیا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ ناراض ہوا کرتی تھی، لیکن آج وہ خود اسے پیش کر رہی تھی جس کے دل کے زخم پھر سے رسنے لگے تھے۔ نہیں، نفی میں سر ہلا کر اس نے انکار کر دیا۔ حیرت ہے، آج میں خود آپ کو آفر کر رہی ہوں تو منع کر رہے ہیں۔ اچنبے سے کہتی ہوئی اس نے اپنے لبوں سے مگ لگا کر ایک گھونٹ بھرا۔ مجھے بنا پوچھے لینے کی عادت ہے نا سمرین۔ وہ شانے اچکا کر گویا ہوا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس پرتعش سے کمرے میں 3 سے 4 لوگ موجود تھے جن کو دیکھ کر ہی ان کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ایس پی مہکنان، جینا حرام کر کے رکھ دیا اس کمینے نے۔ اس کو راستے سے ہٹانا ہی پڑے گا ورنہ بہت جلد ہم سب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ دونوں ہاتھ باہم ملائے ایک شخص کڑے انداز میں بولا۔ کیا تم اس کل کے بچے سے خوف کھا رہے ہو؟ جوان خون جوش مار ہے نا اس کا، 2-4 دن میں ٹھنڈا پڑ جائے گا، تم لوگ کیوں اپنا خون جلا رہے ہو؟ ان کے برعکس یاور سولنگی کا انداز پرسکون تھا۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، حبیب زبیری نے بھی اسی انداز میں اسے سیٹلمنٹ کی آفر کی تھی، اور آپ جانتے ہیں اس ایس پی نے کیا کیا؟ 1 روپیہ تک نہیں چھوڑا اس کے اکاؤنٹ میں، کورٹ کچہری میں خوار کروا دیا اسے، اور صرف یہی نہیں، اس کا نام تک ای سی ایل میں ڈلوا دیا ہے، اور اب وہ ہمارے بارے میں ثبوت اکٹھے کرنے لگا ہے۔ گلے کی ہڈی بن گئی یہ تو۔ وہ درمیانی عمر کا شخص انتہائی مضطرب تھا موجودہ صورتحال کو لے کر۔ اس دفعہ یاور سولنگی کے چہرے پر بھی سوچ کی گہری پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ آج کا دن کافی مصروف گزرا تھا۔ اس کا 2 چکر تو کورٹ کے ہی لگ چکے تھے۔ برآمدے میں پڑی چیئر پہ بیٹھ کر اس نے سر پیچھے کو ٹکا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ ایک سکون سرگپے میں اترتا محسوس ہوا، لیکن فون کی بیپ نے اسے آنکھیں کھولنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ پیشانی مسلتی ہوئی اس نے فون نکال کر اسکرین سامنے کی جہاں سمرین کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ اس نے انگوٹھے کو حرکت دے کر اسے اوپن کیا۔ شاید بہت بزی ہیں آپ ایس پی صاحب۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ کوئی جواب دینے کی بجائے اس نے کال ملا لی تھی جو 2-3 رنگ جانے کے بعد ریسیو کر لی گئی۔ مل گئی آپ کو فرصت؟ اس کا انداز نروٹھا سا تھا۔ تمہارے لیے تو فرصت ہی فرصت ہے۔ ایک ہاتھ سر کے پیچھے رکھے وہ ایزی سا ہو کر بیٹھا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ اس نے فوراً سے بات بدل کر پوچھا۔ تمہیں یاد کرا تھا۔ جواب بھی بے ساختہ آیا۔ میں نے آپ کو نیوز پر دیکھا تھا۔ اچانک سے یاد آنے پر وہ پرجوش سے بولی تو اس کا انداز اسے ہنسنے پہ مجبور کر گیا۔ صبح تو اس نے ایک ضروری پریس کانفرنس کی تھی، شاید وہ اسی کی بات کر رہی تھی۔ کیسا لگ رہا تھا میں؟ کنان نے شوخی سے پوچھا۔ جیسے ہمیشہ لگتے ہیں۔ وہ بھی مسکراہٹ دبا کر بولی۔ سمجھ گیا۔ کیا سمجھ گئے؟ سمرین چونک کر بولی۔ جو سمجھنا تھا، وہ میں نے خیزی سے بولا۔ وہ گھر پہ کسی کو بنا بتائے اسلام آباد آیا تھا اور ابھی وہ میکس کے فلیٹ پہ اس کے ساتھ تھا جو ایک دن پہلے ہی پاکستان آیا تھا۔ یہ کیا حال کر لیا سواش؟ کافی کا مگ اس کے سامنے رکھ کر وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے افسوس سے گویا ہوا۔ کیا ہوا ہے حال کو؟ ٹھیک تو ہوں؟ شانے اچکا کر اس نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن اس کی سرخ آنکھیں اس کی آواز کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ ٹھیک لوگ ایسے ہوتے ہیں؟ تو کیسے ہوتے ہیں؟ وہ سوال پر سوال کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا سواش، سیدھی طرح بتا مجھے کیا بات ہے؟ میکس نے کافی سختی سے اسے کہا۔ کوئی بات نہیں ہے یار، اس نے پھر ٹالنا چاہا۔ اس نے کیا کہا ہے تجھے؟ میکس کا اشارہ مائزہ کی طرف تھا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ بہت مشکل سے وہ یہ الفاظ کہہ پایا تھا۔ تو کس سے کرتی ہے؟ صفوان سے۔ وہ اسے نظر ملا کر بات نہیں کر رہا تھا۔ سواش کا سر جھکا ہوا تھا، نظریں زمین پہ ٹکی تھیں۔ میں مر رہا ہوں اس کے لیے، دل جل رہا ہے میرا، بس نہیں چلتا کہ ہر اس چیز کو آگ لگا دوں جو اسے مجھ سے غافل کر دیتی ہے، اور ایک وہ ہے کہ میری ہی منہ پر، میرے ہی سامنے کسی اور کا نام اپنے لبوں سے لے کر میرے وجود کو جلتے انگاروں پہ ڈال دیتی ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے کیا میکس؟ سواش کے چہرے پہ اتنا کر پھیلا تھا کہ اسے خود اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا تھا اس کی حالت پر۔
سنبھال یار خود کو، ایسے ہمت تھوڑی ہارتے ہیں۔ اس نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ سنبھالوں؟ کیسے سنبھالوں میں خود کو یار، کیسے سنبھالوں؟ جتنی کوشش کرتا ہوں اس کے بارے میں نہ سوچوں، اس کی صورت نہ دیکھوں، اس سے محبت نہ کروں، لیکن اس کی ایک جھلک، صرف ایک جھلک میرا چین و سکون برباد کر دیتی ہے، مجھے پھر وہیں لا کھڑا کرتی ہے۔ میں اس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہوں کہ حد نہیں۔ میں اسے اپنی محبت سے دستبردار نہیں کر سکتا یار، مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ میکس کے گلے لگا، وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ خود بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ زندگی میں پہلے کبھی اس نے سواش کو اتنی بری حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ عشق میری جان لے لے گا میکس، فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تجھے، اور کیا بچوں کی طرح رو رہا ہے؟ خاموش ہو جا فوراً۔ ہتھیلی سے اپنی نم آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے سواش کو ڈپٹا۔ اپنی مدر کو انکار کرنے کی بے وقوفی ہرگز مت کرنا سواش، میں ایسا کو انکار نہیں کر سکتا۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا؟ جب اتنی محبت کرتا ہے تو پھر کیسے اسے کسی اور کو سونپ سکتا ہے؟ وہ تو مجھ سے محبت نہیں کرتی نا، ویسے بھی دنیا مقافات عمل ہے، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ صفوان بھی تو کسی کو بےحد چاہتا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تیری۔ میکس نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ اوئے کہاں گھومتی پھر رہی ہو؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اپنی کلاس سے لے کر اب کینٹین کی طرف جا رہا تھا جب وہ اچانک کہیں سے آ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی تم مجھے؟ فرال نے رکے بغیر اسے کہا۔ تم سے بات کرنے کے لیے۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم پشاور میں کہاں رہتی ہو؟ اس نے لمحہ ضائع کیے بنا پوچھا۔ کیوں تم میرے گھر دعوت پہ آئے گی کیا؟ تم تو بلاؤ گی نہیں، مجھے خود ہی آنا پڑے گا۔ میرے بابا جان اور سارے بھائی تمہاری گردن اڑا دے گی اماز۔ اس کا انداز ڈرانے والا تھا۔ تمہارے باپ بھائی کیا کسی تنظیم سے وابستہ ہیں فرال؟ جب دیکھو مجھے ان سے ڈراتی رہتی ہو۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ ڈراتے نہیں ہیں، بس تم کو خبردار کرتے ہیں۔ لیکن مجھے شادی تم سے ہی کرنی ہے۔ نہیں ہو سکتی، پرسکون انداز میں جواب آیا۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ تم پٹھان نہیں ہو نا، صرف اتنی سی بات پہ تمہارے ابا مجھ سے شادی نہیں کروائیں گے۔ اس کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں نے بتایا تھا نا، ہم صرف پٹھانوں میں ہی شادی کرتے ہیں۔ لیکن مجھے تم سے ہی کرنی ہے۔ وہ ضد ہو گیا۔ آ جاؤ پشاور، اگر زندہ بچ گئے تو کر لینا۔ فرال نے مسکراہٹ دبا کر کہا۔ کیا بہت خطرناک ہیں تمہارے باپ بھائی؟ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے سرگوشی میں کب پوچھا۔ بہت زیادہ، کسی ان نون پرسن کو تو ہمارے علاقے میں آنے کی اجازت ہی نہیں، اس کو تو دیکھتے ہی گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اس نے 2 انگلیوں کو باہم ملا کر حرکت دیتے ہوئے پھر اسے ڈرایا۔ میں تمہیں کڈنیپ کر لوں گا، وہ شانے اچکا کر بے نیازی سے بولا، لیکن اس کے قدم بے ساختہ رکے۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے تیکھی چتونوں سے حماس کو گرا۔ اغوا کر لوں گا۔ فرال کو دیکھتی ہوئی اس نے پھر ناسمجھی سے اپنی بات دہرائی، اور تبھی فرال کی بھاری کتابیں اس کے سر پہ لگیں۔ اوف، مار کیوں رہی ہو؟ وہ سر تھام کر بولا۔ تاکہ دوبارہ تم یہ فضول بات نہ کرو، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ سیفی، تمہیں سونیا کیسی لگتی ہے؟ لڑکی لگتی ہے اور کیا لگتی ہے؟ وہ جو ایک پیشنٹ کی فائل اسٹڈی کر رہا تھا ان کی بات پہ لاپرواہی سے بولا۔ سیفی، ان کی انداز میں تنبیہ تھی۔ ممی، وہ لڑکی ہے تو لڑکی ہی لگے گی نا۔ اور ایز اے لائف پارٹنر؟ ان کی اگلی بات پہ اسے جیسے چپ لگ گئی تھی، فوراً سے لب بھینچ لیے۔ آپ پھر سے وہی ٹاپک مت شروع کریں ممی، آپ جانتے بوجھتے مجھے تکلیف نہ دیا کریں، اور جو تکلیف تم مجھے دیتے ہو۔ ممی آپ کیوں نہیں سمجھتی ہیں مجھے؟ میں اس کے علاوہ کسی کو سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ انہیں ایک ہی بات بتا بتا کے تھکنے لگا تھا۔ لیکن بھولو مت، اب اس پر کسی اور کا حق ہے صفوان، ان کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ اس کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ کتنی دردناک تھی یہ بات اس کے لیے کہ وہ اب کسی اور کی تھی۔ چاہے سے وہ کسی اور کی ہو، لیکن میرے دل میں صرف وہی ہے۔ نظریں چراتے ہوئے اس نے دھیمے انداز میں کہا۔ کیوں خود کو اذیت دے رہے ہو بیٹا؟ بھول کیوں نہیں جاتے اسے؟ وہ ماں تھی اس کی، ہر وقت اس کی حالت پہ دل کڑتا رہتا تھا۔ بھولنا اتنا آسان ہوتا تو کب کا اسے دل سے نکال چکا ہوتا، لیکن وہ میرے ذہن سے نکلتی ہی نہیں۔ لگتا ہے جیسے میرے پورے وجود پہ اسی کا قبضہ ہے۔ تم اسے بھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتے صفوان، وہ تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ صحیح کہا آپ نے، میں اس لیے کوشش نہیں کرتا کہ اگر کبھی میں اس کوشش میں کامیاب ہو گیا اور وہ میرے دل سے نکل گئی تو کہیں میری سانس ہی نہ رک جائے۔ صرف اس کے خیال سے ہی تو مجھے زندگی کا احساس رہتا ہے۔ تم پاگل ہو چکے ہو، وہ غصے سے اسے بولیں۔ آخر وہ کوئی بات سننے سمجھنے پہ مجبور نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ پاگل پن ہے تو میں اسی میں خوش ہوں، سرد انداز میں اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔
تجھے کیا ہوا ہے بے چین رو؟ مونگ پھلیاں چھیل چھیل کر منہ میں ڈالتے ہوئے فہام نے اس سے پوچھا، جو یہاں سے وہاں فون ہاتھ میں لیا مضطرب سا چکر کاٹ رہا تھا۔ فون ہی اٹھا رہی وہ میرا، وہ کاٹ کھانے کو دوڑا۔ تو اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ لے مونگ پھلی کھا، سمیر نے سادگی سے ہی کہا تھا، لیکن اس کی دھاڑ پہ اچھل پڑا۔ کیوں غصہ نہیں کروں میں؟ صرف تم لوگوں کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور تم کو مونگ پھلیوں کی پڑی ہے؟ ابے تو اس غیر لڑکی کے لیے اپنے بھائیوں جیسے دوستوں پہ چیخ رہا ہے، شرم کر شرم۔ میں تو پہلے ہی کہا تھا، لڑکی نے آ کر پھوٹ ڈال دی، دوستوں کے بیچ دراڑیں آ گئیں، ورنہ تو ہم کتنا مل جل کر ہنسی خوشی رہا کرتے تھے، اور اب تو ایسا۔ فہام کی نان سٹاپ چلتی زبان مشر کے تھپڑ نے روکا تھا، اس کے سر پہ مار کر۔ کوئی بکواس نہیں سنوں گا میں فہام، وہ گھورتے ہوئے بولا۔ لو بھائی سنو، اب تمہاری باتیں بھی بکواس لگتی ہیں۔ یا اللہ کیا زمانہ آ گیا، دوست دوست نہ رہا، اس لڑکی کو تو اللہ ہی پوچھے میرے یار پہ تعویذ کروا دیا۔ دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھائے، فہام کی زبان تیزی سے چل رہی تھی۔ جہاں مشر اپنا سر پیٹ کے رہ گیا تھا، وہیں سمیر ان کو دیکھ دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ جبھی حماز نے وہاں آتے ہوئے ان کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تو کدھر تھا بے؟ مشر نے اس کو دیکھتی تیکھے انداز میں پوچھا۔ سائنس ڈپارٹمنٹ کی خاک چھاننے گیا تھا، اور کہاں جانا ہے اس نے؟ فہام نے منہ بنا کر کہتے ہوئے اسے بھی نہ چھوڑا۔ تجھے کیا ہوا؟ حماز نے حیرت سے پوچھا۔ یار تم دونوں برا مت مانو اس کی بات کا، اصل میں اسے خود کے سنگل ہونے پہ زیادہ ہی تب چڑھی ہوئی آج، سمیر نے ہنستے ہوئے ان دونوں کو کہا۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر ابھی وڈیرنی سے سیٹنگ کروا دیتا ہوں۔ ہیلو بوائز، بلیک شلوار قمیض پہ اجرک گلے میں ڈالے وسامہ نے وہاں آتے ہوئے خوش دلی سے انہیں کہا۔ کل رات کے واقعے کے بعد تو اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی ان پانچوں میں۔ کیا حال ہے سائیں؟ سمیر نے شرارت سے اس سے پوچھا۔ حال تو بہت اچھے ہیں، تم لوگ سنو؟ مسکرا کر ان سے مسافہ کرتے ہوئے خوش دلی سے بولا۔ بہت شکریہ یار وسامہ، کل تم لفٹ نہ دیتے نہ جانے کیا ہوتا۔ حماز اس کا مشکور تھا۔ کیوں بار بار شکریہ بول کر شرمندہ کرے ہو یار، مانا کہ ہمارے تعلقات کبھی خوشگوار نہیں رہے، لیکن اب تو ہم دوست بن سکتے ہیں نا، وسامہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ آج سے ہم فرینڈز ہیں یار، مشر کہتے ہوئے اس کے گلے لگا، تو فہام اور سمیر کے ساتھ ساتھ حماز بھی آگے آ گئے۔ وہ سب ایک ساتھ گلے مل کر کھڑے تھے۔ مسز عمر آج اپنے بیٹے کے لیے پرپوزل لائیں تھی عمائزہ کے لیے۔ انیزہ کے کمرے کے پاس سے گزرتی وہ اپنا نام سن کر نہ چاہتی ہوئی بھی وہاں دروازے کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ وہ زرمین کو عمائزہ کے لیے آئے پرپوزل کے بارے میں بتا رہی تھیں، کیونکہ جب وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ صفوان کے لیے؟ زرمین نے ان سے پوچھا تو انیزہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں وہی، ماشاء اللہ سے ڈاکٹر ہے، سمرین والے ہاسپٹل میں ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے، بہت ہی سلجھا ہوا اور سعادت مند بچہ ہے، کنان کی طرح ہی میرا احترام کرتا ہے، مسز عمر نے بہت اچھی تربیت کی ہے اس کی۔ انیزہ اس سے کافی متاثر نظر آ رہی تھیں۔ تم نے کیا جواب دیا پھر؟ میں نے انکار نہیں کیا، لیکن ہاں بھی نہیں کی، زوار اور تم سے مشورے کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کی باتیں جیسے کسی منظر میں چلی گئی تھیں۔ باہر دیوار کے ساتھ کھڑی عمائزہ نے بے ساختہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو اس نے سنا وہ سچ ہے۔ صفوان کا پروپوزل آیا ہے، وہ بھی اس کے لیے، یا اللہ! آنکھوں کو میچے اس کی دھڑکن بڑھ چکی تھی۔ سواش کب آؤ گے تم واپس؟ بیڈ کی بیک سے ٹیک لگائے وہ انگوٹھے اور انگلی سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا، آنکھوں میں ابھی بھی نیند کا خمار تھا۔ 1-2 روز تک آ جاؤں گا ممی، وہ فون کان سے لگائے بھاری آواز میں بولا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ زرمین نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی ممی ٹھیک ہوں، میں ابھی سو کر اٹھا ہوں، شاید اس لیے ایسا لگ رہا ہوگا آپ کو۔ سواش جتنی جلدی ہو سکے تم آ جاؤ، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ ان کی آواز میں اضطراب سا تھا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تم آ جاؤ۔ مجھے یہاں ٹائم لگ جائے گا، آپ ابھی بتا دیں۔ ابھی نہیں بتا سکتی، جب آؤ گے تو بتاؤں گی۔ چلے ٹھیک ہے، پھر میں کوشش کرتا ہوں جلد آنے کی۔ تمہاری کچھ زیادہ ہی دوستی نہیں ہو رہی اس ایس پی کے بھائی سے؟ ماروی اور صوبیہ اسے مشکوک انداز سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جو ان کے انداز پہ سٹ پٹا گئی تھی۔ ایسا تو کوئی بات نہیں ہے مڑا، تمہارا وہم ہے بس۔ فرال نے زبردستی مسکراتے ہوئے ان کی بات کو ٹالنا چاہا۔ اچھا تو پھر یہ بتاؤ وہ کیوں بار بار چکر کاٹتے ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے؟ صوبیہ نے اسے مصنوعی گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہم کو کیا معلوم وہ کیوں آتی ہے، تم ہمارے پر تو شک نہ کرو یارا، فرال نے منہ پھیلا کر کہا۔ ہمیں شک نہیں، اب تو یقین ہونے لگا۔ ماروی کے جذب سے کہنے پر وہ اپنی جگہ گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ خانزادی کا بھی دل آ گیا اس بندر پر۔ ماروی نے شرارت سے اس کی تھوڑی پکڑ کر کہا تو وہ بے ساختہ ہی بلش کر گئی۔ اس کے گال گلابی سرخ ہو چکے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، نظریں جھکائے پلکیں چپکاتے ہوئے وہ دھیمی آواز سے بولی۔ اب ہم سے بھی چھپاؤ گی؟ وہ دونوں سے آنکھیں دکھانے لگیں۔ سچ بتاؤ، کرتی ہو نا پسند؟
صوبیہ نے اسے ٹہوکا مارتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ نہ چاہتی بھی وہ جھینپ گئی، جس پر ان کا بے ساختہ کہکا گونجا۔ وائٹ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پہ ریڈ شفون کا دوپٹہ شانوں پہ پھیلائے، اپنے سیاہ گھنے بالوں کو سمیٹ کر کندھے کے ایک طرف ڈالے، مگ ہاتھ میں پکڑے وہ لان میں آئی تھی، جہاں پورچ میں اسی وقت بلیک ہائلکس آ رکی۔ بلو جینز پہ وائٹ شرٹ پہنے، سیاہ کوٹ کو بازو پہ ڈالے وہ کار سے باہر نکلا۔ گوگلز آنکھوں سے اتارنے کے بعد گریبان میں اٹکاتے ہوئے، ماتھے پہ بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کی طرف سنوارتے ہوئے، ایک غیر ارادہ سی نگاہ اس کی طرف اٹھی تھی، جو لان کی سیڑھیوں پر کھڑی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ میک اپ سے پاک گلابی دمکتا چہرہ سورج کی کرنیں پڑنے سے سنہرا لگ رہا تھا۔ سواش کی بھوری آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک آ ٹھہری تھی اسے دیکھتے ہی۔ صرف 2 دن وہ گھر سے دور رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں بعد اسے دیکھ رہا ہو۔ انابی لبوں تلے ایک خوبصورت سی مسکراہٹ جلوہ افروز ہوئی تھی، جس سے اس کے دائیں گال پہ پڑتا ڈمپل کچھ گہرا ہوا تھا۔ امائزہ مشکوک انداز میں اسے دیکھ رہی تھی، جو کار کا دروازہ بند کر کے کوٹ دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے اسی کی جانب آ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ وہ فوراً سے انجان بنتے ہوئے اپنی نظروں کا زاویہ موڑ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اسے ایک سٹیپ نیچے کھڑے اس نے اپنی دل نشین آواز میں اس دشمن جان پر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ تھینکس فار دس عزا، سواش نے کہتے ہوئے اچانک ہی اس کے ہاتھ سے مگ اچک لیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے سواش بھائی؟ پہلے تو اس کی حرکت پہ چونکی، پھر ناگواری سے بولی۔ موڈ ہی خراب کر دیا۔ اس کے بھائی بولنے پہ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، سارا فسون جیسے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ایک تیز نظر اس پہ ڈالتے ہوئے وہ سر جھٹکے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بدتمیز، وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ دونوں ہاتھ باہم ملائے وہ سر جھکا کر بیٹھا تھا۔ سوری ممی، میں عزت سے شادی نہیں کر سکتا۔ ساری بات تحمل سے سننے کے بعد وہ بولا بھی تھا تو کیا؟ سواش، تم میری اتنی سی بات نہیں مان سکتے؟ ان کے لہجے میں گہرا دکھ تھا۔ میں مجبور ہوں مما، ورنہ کبھی آپ کی نافرمانی نہ کرتا، اور ہاں، آپ پلیز حماس کو فورس نہ کیجیے گا، وہ کسی میں انٹرسٹڈ ہے۔ نظریں چراتی ہوئی اس نے ساتھ ہی حماس کا راستہ بھی صاف کر دیا۔ تم کسی کو پسند کرتے ہو سواش؟ وہ جانچتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ سواش گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ ایسا ہی سمجھ لیں۔ تو پھر تم مجھے اس لڑکی کا بتا دو۔ ابھی نہیں، وقت آنے پہ، اور پرامس سب سے پہلے آپ کو ہی بتاؤں گا، سواش نے ان کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی روم سے باہر آیا تو عجیب سا درد سینے میں اٹھتا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اپنے ہاتھ سے اس نے اپنا دل مسل دیا ہو۔ صرف اسی کی خوشی کے لیے اس نے اپنی زندگی بھر کی خوشی سے منہ موڑ لیا تھا۔ لب بھینچے وہ باہر کی جانب جا رہا تھا، دم گھٹنے لگا تھا وہاں پر تو۔ وائبریٹ ہوتے موبائل کو جیکٹ کی جیب سے نکال کر اس نے نمبر دیکھے بنا یس کر لیا تھا۔ ہیلو، آواز کو نارمل کرتے ہوئے اس نے کہا، لیکن دوسری جانب جو خبر اسے سنائی گئی تھی اس کے حواس تک سلب ہو گئے تھے۔ ویٹ، ایم کمنگ، بہت مشکل سے کہہ کر وہ پورچ میں کھڑی اپنی گاڑی کی جانب دوڑا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ممی، سب ساری رات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، تو پھر بھی آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ وہ شدید غصے میں اپنی ماں سے مخاطب تھا۔ تو کیا تم ساری زندگی مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیں مما، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اس نے کرب سے کہتے ہوئے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اور آپ نے پرپوزل بھی اس لڑکی کے لیے دیا جو سواش کی کزن اور کنان کی بہن ہے، وہ دونوں بھی کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں؟ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے وہ سخت بے چین تھا۔ وہ بھی ہاسپٹل پہنچ کر اپنے روم میں آئی ہی تھی کہ سسٹر رضیہ ہانپتے ہوئے اس کے پیچھے آئیں۔ ڈاکٹر سمرین، پھولی سانسیں ہموار کرتے ہوئے وہ بامشکل بول پائی۔ آرام سے سسٹر رضیہ، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں آپ؟ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ کوٹ پہن کر اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالتے ہوئے اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ ایس پی سر، وہ جو آپ کے فیونسی ہیں، ماں کنان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی، انہی کی بات کر رہی ہوں۔ تو کیا وہ یہاں آئے ہیں؟ سمرین کے لبوں پہ شوق سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاسپٹل کا پورا اسٹاف ہی ان کے مابین رشتے سے واقف تھا۔ وہ زخمی ہیں بہت زیادہ، ڈاکٹر حقانی ان کا آپریشن کر رہے ہیں، انہیں گولیاں لگی ہیں، کسی نے دشمنی میں ان پہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ رضی اپنی کہی جا رہی تھی، اس بات سے انجان کی اس کی دی گئی خبر سے اس کی رنگت سفید پڑنا شروع ہو گئی تھی۔ مسکراتے لب ایک دم سمٹ گئے تھے، وہ یک ٹک اس کا چہرہ تکے جا رہی تھی۔ آپ کم سے کم ایک بار مجھے انفارم ہی کر دیتی یار اس کے گھر جانے سے پہلے۔ یہاں وہاں کا چکر کاٹتا وہ سخت مضطرب تھا۔ بس بہت ہو گیا سیفی، میں نے ایسا بھی کیا کر دیا جو تم اتنا ہائپر ہو رہے ہو؟ کیا میرا ذرا سا بھی حق نہیں ہے تم پر؟ وہ ایک دم ہی اشتعال میں آ گئی تھیں۔
پلیز ممی پلیز، اب میں کچھ نہیں سننا چاہتا۔ ٹیبل پر سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر اس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اب جا کہاں رہے ہو؟ ہاسپٹل جا رہا ہوں، اور مہربانی ہوگی آپ کی مجھے فون نہیں کیجیے گا۔ پلٹے بغیر رکائی سے کہتی ہوئے وہ 2 پل بھی وہاں نہیں رکا تھا۔ کیا ہوگا اس کا؟ وہ سر تھام کر رہ گئیں۔ اڑے حواسوں کے ساتھ چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں مسلسل 2 گھنٹوں سے اس کا آپریشن جاری تھا۔ ابھی تک کوئی تسلی بخش خبر نہیں ملی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق حملہ کافی شدید تھا، بہت سی گولیاں لگی تھیں، خون بھی بے حد ضائع ہو چکا تھا۔ زوار ملک اور حسام لغاری کو اس نے فوراً انفارم کر دیا تھا، جو کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ چکے تھے۔ سمرین آر یو اوکے؟ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ خراب موڈ کے ساتھ اپنے روم کی جانب جا رہا تھا جب اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے سسکیوں کی آواز سن کر وہ اندر چلا آیا، لیکن اسے روتے دیکھ اپنا غصہ بھول کر وہ اس کی آنسوؤں پر بے چین سا ہو اٹھا تھا۔ وہ گاڈ سیک یار کچھ بتاؤ گی بھی یا ایسے ہی پریشان کرتی رہو گی؟ صفوان کے سختی سے کہنے پر وہ آنسوؤں کے درمیان بامشکل ہی بول پائی، کنان اس پر اٹیک ہوا ہے صفوان۔ وہ بھونچ کر رہ گیا۔ ایس پی ماہ کنان پہ اٹیک ہوا ہے؟ اس نے حیرت سے زیر لب دہرایا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ آپریشن چل رہا ہے۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائی وہ پھر سے رو دی۔ اوکے تم رو مت، میں خود جا کر دیکھتا ہوں جا کر، ٹھیک ہے؟ اس کا سر تھپک کر وہ دوڑتے ہوئے آپریشن تھیٹر کی جانب جا رہا تھا۔ کنان کی قسمت اسے بے ساختہ رشک آیا، جو سمرین اس کے لیے اپنے آنسو بہا رہی تھی۔ 4 گھنٹے کی انتھک کوششوں کے بعد ڈاکٹر حقانی اور صفوان کی محنت آخر رنگ لے آئی تھی۔ اس کا آپریشن کامیاب ٹھہرا تھا۔ صفوان نے ہی باہر آ کر یہ خبر دی تو مانو ان کے بے رونق ہوتے چہرے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ سب نے ہی بے ساختہ اللہ کا شکر کیا تھا۔ کیا مجھ سے مل سکتے ہیں صفوان؟ سواش نے اس کے پاس آ کر پوچھا، جس کے چہرے پہ تھکن کے آثار تھے، لیکن وہ پھر بھی خوشی سے دمک رہا تھا، کیونکہ سمرین کو سنانے کے لیے اس کے پاس ایک بہت اچھی خبر تھی۔ اب انہیں یاروں سے روم میں شفٹ کر دیں تو پھر مل سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا زیادہ دیر نہ ٹھہرو، اس کے پاس آرام کی سخت ضرورت ہے اسے۔ ٹھیک ہے جیسے تم کہو ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ بیٹا، تم نے سچ میں ہم پہ بڑا احسان کیا آج۔ زوار ملک ممنونیت سے بولے۔ کیوں گنہگار کر رہے ہیں انکل، یہ سب تو اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوا ہے، میں تو بس وسیلہ بناؤں۔ اور ویسے بھی جب ڈاکٹر حقانی جیسے سینئر ڈاکٹر ساتھ ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپریشن سکسیزفل نہ ہو۔ گلوز اتارتے ہوئے وہ مسکرا کر ڈاکٹر حقانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو ابھی روم سے باہر آئے تھے۔ بالکل، اگر تمہارے جیسے جونیئر ڈاکٹر مجھے اسسٹ کرنے کے لیے موجود ہوں تو پھر کیا وجہ رہ جاتی ہے۔ ان کی تعریف کرنے پر وہ سر جھکا کر مسکرا دیا۔ ایسے مواقع بہت کم ہی کسی کو نصیب ہوتے تھے۔ ڈاکٹر حقانی ہاسپٹل میں کافی سخت طبیعت کی وجہ سے مانے جاتے تھے، لیکن پاکستان کے بیسٹ ڈاکٹرز میں سے ایک تھے۔ گلابی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس، آنچل سر پہ ڈالے وہ کنان کے سرہانے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بہت زیادہ رونے کے باعث چہرہ ستا ہوا تھا، ناک بھی بے حد سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی سیاہ جھیل سی آنکھوں سے آنسو ابھی بھی رواں تھے۔ امائزہ اوکے یار، بند کر دو اب یہ رونا۔ کنان نے کوئی 10ویں بار نقاہت زدہ سی آواز میں نرمی سے اسے کہا تھا، جو نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنا شغل جاری رکھے ہوئے تھی۔ سب تمہارے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں کنان؟ پورے ملک میں کیا صرف تم ایک ہی پولیس والے ہو جو دشمنوں کی ہٹ لسٹ پہ رہتے ہو؟ اس نے بھیگی آواز میں اس سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، کمرے میں داخل ہوتے حسام لغاری بول اٹھے۔ بالکل امائزہ، پورے ملک میں یہ واحد پولیس والے جو دشمنوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ چکا ہے۔ ان کا انداز نہ چاہتے ہوئے بھی تنزیہ ہو گیا تھا۔ یار ماموں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہا۔ ضرورت نہیں ہے ہلنے کی، خاموشی سے لیٹے رہو۔ کاؤچ پر ٹانگ رکھے میگزین کی ورقردانی کرتے ہوئے سواش نے اسے دیکھ کر سختی سے کہا۔ میں تھک گیا ہوں، وہ بیزاری سے بولا۔ ابھی سے تھک گئے ایس پی صاحب؟ ابھی تو پورے 3 ہفتوں کا ریسٹ کرنا ہے آپ نے۔ نرس کے ساتھ اس نے چیک اپ کے لیے آتے صفوان نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ 3 ہفتے؟ نہیں بھائی، میں تو پاگل ہو جاؤں گا ایسے۔ پرزور انداز میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، چلیں آپ کا ریسٹ کم کر دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنی ڈائٹ پلان کو سنجیدگی سے فالو کرنا ہوگا اور اپنی میڈیسنس وغیرہ کا بھی پراپر خیال کرنا ہوگا۔ جتنی جلدی آپ ریکور کریں گے اتنے ہی چانسز ہوں گے بیڈ سے جان چھوٹنے کے۔ اس کی ٹرپ چینج کرتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے انداز میں بتا رہا تھا۔ ایک غیر ارادہ سی نگاہ اس کی گلابی آنچل سے ڈھکے سر پہ بھی ڈالی تھی، جو آنسو روکنے کی کوشش میں سر جھکا کر بیٹھی تھی۔ کپڑوں کے ہم رنگ اس کا چہرہ اس وقت سرخی مائل ہو رہا تھا، اور یہ تو امائزہ کا دل ہی جانتا تھا کہ اس نے کتنی مشکل سے اپنی بھیگی پلکوں کو اس کی طرف اٹھنے سے روکا تھا۔
دل میں سر ابھارتی شدید خواہش کے باوجود اس نے اپنی آنکھوں کو یہ گستاخی کرنے سے باز ہی رکھا تھا۔ لب بھینچے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ وہ بھی تو کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا جسے اس نے خود اپنے ہاتھوں اپنی زندگی سے دور کر دیا تھا۔ سواش، میرے ساتھ آؤ گے؟ مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ کنان کا چیک اپ کرنے کے بعد صفحہ نے اسے مخاطب کیا، جو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اس کے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ ماں کنان تو ٹھیک ہے نا؟ سواش نے ساتھ چلتے ہوئے اسے فکر مندی سے پوچھا۔ یس ہی از فائن، مجھے کنان سے متعلق بات نہیں کرنی۔ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سر جھکا کر بولا۔ تو پھر؟ سواش کے استفسار پر وہ لمحے کو رکا، جیسے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہو۔ چہرے پر بھی تذبذب کے آثار تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ کیسے بات کرے اس سے۔ گہری سانس بھر کے وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سواش، ایک لفظی بات کر کے وہ پھر خاموش ہو گیا۔ اس کوریڈور میں اس وقت زیادہ رش نہ تھا، اس لیے وہ دونوں ایزی ہو کر کھڑے تھے۔ اوکے، ایم سوری یار، لیکن ممی مجھے انفارم کیے بغیر میرا پروپوزل لے کر گئی تھی تمہاری کزن کے لیے۔ اگر وہ مجھے بتا دیتی تو میں کبھی انہیں وہاں نہ جانے دیتا۔ شرمندہ لیکن دھیمی انداز میں آخر اس نے کہہ ہی دیا۔ اس بات کے لیے تو پریشان تھا؟ سواش نے ابروت جھکا کر سنجیدگی سے پوچھا۔ یار مجھے کافی آکورڈ لگ رہا ہے سچ میں، کہ جانے تو میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ ماں کنان کی فکر نہیں ہے مجھے، کیونکہ وہ میری سائڈ نہیں جانتا، جو تجھے معلوم ہے۔ حد ہے یار، اس میں سوری کرنے والی کیا بات ہے؟ اب کہیں نہ کہیں تو شادی کرنا ہے نا تجھے۔ سواش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی شرمندگی کو زائل کرنا چاہا، جو اس کی مسکراہٹ میں چھپے درد و اذیت کو محسوس بھی نہ کر پایا تھا۔ آئی نو یار، بٹ تو سب جانتا ہے میرے بارے میں بہت محبت کرتا ہوں اس سے۔ یہ جاننے کے باوجود اس پر کسی اور کا حق ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی لڑکی میری زندگی کا حصہ بنی تو میں کبھی اس کے جائز حقوق پورے نہیں کر پاؤں گا، کبھی وہ اسے مقام نہیں دے پاؤں گا جو میرے دل میں اس کا ہے، میں کبھی اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گا۔ اور پھر جب وہ میرے ساتھ خوشی نہیں رہے گی تو ظاہر ہے اس کے گھر والوں کو اچھا نہیں لگے گا، انہیں مجھ سے شکایات ہوں گی، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ فیملی تیری ہو۔ تیری کزن کافی انوسینٹ سی لگی ہے مجھے، اور ہرگز نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو۔ صفا نے ایک ایک بات کھول کر اس کے سامنے رکھ دی تھی، ہر پہلو اس پہ آشکار کر گیا تھا، جس کے لبوں پہ تنزیہ سی مسکراہٹ نمودار ہو کر غائب ہوئی تھی۔ تیری ججمنٹ بہت غلط ہے سیفی، اگر تو اس معصوم کے کارنامے سن لے تو مجھ سے تو آئندہ کبھی یہ لفظ غلطی سے بھی نہ بولے اس کے بارے میں۔ تو سن رہا ہے نا میری بات؟ سواش کو کسی سوچ میں گم دیکھ صفا نے اس کا شانہ ہلایا۔ صحیح، لیکن تو کوشش تو کر سکتے نا، آفٹر آل جب وہ لڑکی بھی اپنی لائف میں سیٹل ہو چکی ہے تو تجھے بھی موو آن کرنا چاہیے۔ چونک کر ہوش میں آتی ہوئی اس نے لاپرواہی سے کہا۔ جو بھی تھا اس کی باتوں سے ڈھیر و سکون اسے اپنے اندر اترتا محسوس ہوا تھا۔ صفان کو اپنے ارادوں سے ہٹانا پہاڑ کو اٹھا کر سائڈ پہ کرنے کے مترادف تھا، اور سواش کو اس چیز کا اطمینان تھا کہ جب وہ خود اپنے منہ سے انکار کر رہے تو ظاہر ہے اس کا راستہ ہی صاف ہونا ہے۔ میں کروں گا نا موو آن، لیکن جب صحیح وقت آیا، ابھی تو فی الحال مجھے ہجر کی اذیتیں اٹھانے دے۔ قدرے شوخی سے مصنوعی آہ بھرتے ہوئے اس نے ماحول بدلنے کو کہا۔ کمینے، سواش نے ہنستے ہوئے اس کے پیٹ پہ پنچ رسید کیا۔ بغیرت، ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر پہ سریعام اٹیک کرے، تجھے جیل جانے سے ڈر نہیں لگتا؟ صفا نے اسے مصنوعی گھورتی ہوئے کہا۔ نہیں لگتا، کیونکہ مجھے گرفتار کرنے والا خود انڈر آبزرویشن ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کنان کی طرف اشارہ کرتی ہوئے کہا، تو وہ بھی بے ساختہ ہنس پڑا۔ سیریسلی یار، یہ ماں کنان بھی کیا چیز ہے، اس کو بھی چین نہیں ہے، جب دیکھو کسی نہ کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ٹاک شوز کا ہاٹ ٹاپک ہے ان دنوں تو۔ ناظرین، بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، ایس پی ماں کنان نے فلاں جگہ ریڈ ماری، فلاں کو گرفتار کر کے جیل میں پٹخ دیا، فلاں اثر و رسوخ رکھنے والے کو میڈیا کے سامنے تھپڑ دے مارا، اور یہ فلاں کی لسٹ مزید لمبی ہوتی جا رہی ہے دن بدن۔ تاثرات کو انتہائی سنجیدہ کیے وہ کافی ماہرانہ انداز میں ایکٹنگ کرتے ہوئے اسے ہنسنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ بس کر دیا اداکار، ہمارے ایس پی صاحب پاکستان کے بگڑتے نظام کو لے کر حد درجہ تشویش میں ہیں۔ ویسے تو وہ کافی ٹھنڈے مزاج کے انسان ہے، لیکن جہاں کہیں اس کے مزاج کے خلاف بات ہو جائے پھر دیکھ وہ ہیرو سے ولن کیسے بنتا ہے۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے صفان کے روم میں آ چکے تھے، لیکن پھر بھی یار اتنی گہرائی میں اترنا اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، تمہاری فیملی پر بھی اثر پڑ سکتا ہے، صفان کے اس دفعہ سنجیدہ انداز میں کہا تھا۔ ہر کوئی اسے پکڑ کے یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، جواب دیتے ہوئے وہ طائرانہ سی نگاہ اس روم پر بھی ڈال رہا تھا۔ اور وہ نہیں سمجھتا ہے نا؟ صفا نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھ کر اپنا اندازہ لگایا۔ بالکل، میرا بھائی ہے نا، مجھ پر ہی گیا ہے۔ آخر میں وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ویسے تجھے ایک سچی بات بتاؤں جو میں نے ریئلائز کیا؟ اس نے پوچھا تھا، لیکن سواش کے کچھ کہنے سے پہلے خود ہی بول اٹھا۔ تم دونوں ساتھ میں کافی کیوٹ لگتے ہو، ایک پرفیکٹ کپل کی طرح۔ کس کی بات کر رہے؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔
تیری اسی کزن کی۔ صفوان کا اشارہ مائزہ کی طرف تھا۔ تم دونوں کو جب ساتھ کھڑے دیکھا تو قسم سے مجھے یہی فیلنگ آئی۔ اچھا، میں نے کبھی غور نہیں کیا۔ وہ لاپرواہی سے شانے اچکا کر رہ گیا۔ میں تو کہتا ہوں کر لے غور، کیونکہ میں جانتا ہوں جسے تو دل دے بیٹھا ہے، جس پر مر مٹائے، تیری محبت بھی تو ون سائیڈڈ ہے نا۔ تو پھر چھوڑ دینا یار اسے، میرے حال سے ہی کوئی نصیحت لے لے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ اگر تو نے اپنے بڑھتے قدم نہ روکے تو تیرا حال بھی میرے جیسا ہی ہونا ہے۔ ہاں تو اچھا ہے نا، دونوں بھائی مل کر ہجر کی کڑی سختیاں جھیلیں گے۔ بات کو گھما کر اس نے مزاح کا رنگ دیا تھا۔ یہ نہیں کہ تو اپنا یہ ون سائیڈڈ لو جاری رکھے گا؟ یس آف کورس۔ تو اسے بھول چکا ہے کیا؟ نہیں نا، تو پھر میں تجھ سے زیادہ ڈھیٹ ہوں۔ واقعی یہ بات تو ماننے کی ہے۔ سر ہلاتے ہوئے صفوان فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا کاپی آرڈر کرنے کے لیے۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 12 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔